میں صاحب عمدۃ القاری نے لکھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، زمانہ جاہلیت میں لوگ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے جو حرمت والے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کیا کرتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے، اور تجارت کی غرض سے اپنے شہر کو چھوڑ کے باہر بھی نہیں جاتے تھے۔ جو ہی سفر کا مہینہ آتا لوگ جنگ و جدل کی طرف بھی ہو جاتے، اور جن لوگوں کا یہ کام تھا کہ قافلوں کو لوٹنا، مال لوٹنا، لوگوں کے ہاں چوری چکاری کرنی اور تجارت کی غرض سے اپنے شہر سے باہر نکلنا، وہ سفر کے مہینے میں اپنے شہروں کو چھوڑ کے شہر سے باہر بھی جاتے، تجارت کی غرض سے قافلوں کو لوٹنے کے لیے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کے چلے جاتے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر نکلتے، پیچھے سے کچھ لوگ ان کے گھروں میں لوٹ مار کرتے، چوری چکاری کرتے۔ اب جب یہ واپس لوگ آتے تو کہتے کہ ہم سفر کے مہینے میں غرض تھی تجارت کی، نکلے تھے گھر سے، یہی وجہ بنی کہ ہمارے گھر سے چوریاں چکاریاں ہو گئی، لہٰذا 3 مہینے کچھ بھی نہیں ہوا، جو ہی سفر کا مہینہ آیا ہمارے گھر میں چوری چکاری بھی ہوئی، قتل و غارت بھی ہوئی، لہذا اس مہینے کو لوگ نحوست کا مہینہ قرار دینا شروع ہو گئے۔ برادران اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کے اس عقیدے کو ختم کیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، چاہے سال کا کوئی دن ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی وقت ہو، کوئی ہفتہ ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی بھی منحوس ہو سکتا نہیں، بولے ذرا، کوئی بھی منحوس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سفر بھی باقی مہینوں کی طرح اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور برکتیں چھپائے ہوئے لے کر کے ہمارے پاس تشریف لایا ہے۔ لوگ اس مہینے میں تجارت نہیں کرتے، لوگ اس مہینے میں بچے بچیوں کے آپس میں رشتے طے نہیں کرتے، لوگ اس مہینے میں آپس میں شادی بیاہ کا رواج نہیں پروان چڑھاتے۔ وجہ جواب یہ ملتا ہے کہ پہلی بات ہے شادی نہ کریں، اگر شادی کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اگر شادی کامیاب ہو گئی تو بچے نہیں ہوں گے، اگر بچے ہو گئے تو وہ پھر بے عمل ہوں گے۔ برادران اسلام، آپ کے ذوق کے لیے بات کر رہا ہوں، یہی سفر کا مہینہ ہے جس میں کائنات کی عظیم ہستی سید الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ کر رکھا۔ آپ بتائیں اس شادی سے زیادہ کون سی شادی کامیاب رہی ہوگی؟ اور پھر مولا کائنات اور رب العالمین نے حسنین کریمین اور سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا جیسی عظیم اولاد سے بھی نوازا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اگر اولاد ہو جائے تو وہ بے عمل ہوگی، بتائیں حسن سے زیادہ نماز کون پڑھتا ہوگا؟ حسین سے زیادہ ذکر و اذکار کون کرتا ہوگا؟ اور مولا کائنات کی صاحبزادی سیدہ زینب سے زیادہ پردہ خاتون کائنات میں کس کی بیٹی ہوگی؟ تو یہ کامیاب ترین شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح اپنی اگر یہ منحوس ہوتا تو حضور شادی اس میں نکاح کیوں کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں لا سفر کیوں کہتے؟ تو برادران اسلام، ایک طرف ہمارے پاس تاریخ ہے، ایک طرف ہمارے اپنے عقائد خود سے من گھڑت ہیں کہ جو لوگوں نے ہمارے ذہن میں ڈال دیے، بلی آگے سے گزر جائے تو لہذا کام نہیں ہوگا، اگر دودھ گر جائے کام نہیں ہوگا، الو کی آواز آئے کام نہیں ہوگا، سفر کا مہینہ آ جائے کام نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے خود سے من گھڑت باطل عقائد ہے۔ دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی سفر کے مہینے میں اپنی صاحبزادی کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ تو لہذا سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اور ویسے بھی قرآن اور حدیث نے ہمیں جو ہے یہ جو وہم ہے، اپنی طرف سے من گھڑت گمان ہے، ان کے بارے میں ویسے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، اے ایمان والو کہ برے گمان نہ کرو، بے شک یہ گناہ ہے، لہذا اپنی طرف سے وہم پال لینا کہ بلی گزرے گی تو یہ ہوگا، صبح کو یار تیرا منہ دیکھ لیا ہے اب دن میرا صحیح نہیں گزرے گا، تیری زبان کالی ہے، یہ ہمارے خود ساختہ عقائد ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، کسی کو یہ کہا جائے تیری زبان کالی ہے تو نہ بول، تو بولتا ہے تیرے منہ سے لفظ غلط نکلتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا، اس بندے کا دل ٹوٹتا ہوگا یا نہیں ٹوٹتا ہوگا؟ کسی کو یہ کہا جائے صبح صبح تیرا منہ دیکھ لیا اب کام نہیں ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزری ہے؟ برادران اسلام، اس لیے جب بھی بات کریں اور ہمارے عقائد جو ہیں، ہمارے نظریات وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے
اور بتایا ہے کہ سفر المظفر ہے، یعنی یہ بلائیوں اور کامیابیوں والا مہینہ ہے. لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے. بہرحال یہ مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح اپنے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کے ہمارے پاس تشریف لے کر کے آیا ہے. اور پھر ایک اور بات، لوگ اسی مہینے کی آخری بدھ کو، جسے چار شنبہ کہا جاتا ہے، تیار ہو کے اپنے کام کاج چھوڑ کے سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. جب پوچھا جائے کیا ہوا تو جواب یہ ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو آخری چہار شنبہ میں آپ بیمار تھے، رب العالمین نے آپ کو صحت عطا فرمائی تھی. یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سفر المظفر کے آخری چار شنبہ جسے بدھ کہا جاتا ہے، تب حضور علیہ السلام کے مبارک سر میں درد شروع ہوا. حضور علیہ السلام کو اسی درد کی وجہ سے بخار ہوا، اور پھر بالآخر آقا کریم علیہ السلام جو ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو حضور علیہ السلام پیر کے دن آقا کریم علیہ السلام کا وصال بکمال ہو گیا. تو یہ جو آخری بدھ کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس وجہ سے جو ہمارے درمیان یہ عرف عام مشہور ہے کہ حضور کو صحت ملی، اس دن حضور علیہ السلام در حقیقت بیماری میں مبتلا ہوئے، اور حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ اسی بیماری کی وجہ سے کر کے گئے کہ جو سفر المظفر کے چہار شنبہ کو لاحق ہوئی تھی. برحال رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سے سمجھ نصیب فرمائے. گرامی قدر حضرات، ایک لفظ عرف عام میں بولا جاتا ہے جسے ظلم کہا جاتا ہے، زیادتی، جبر. یہ ایسا لفظ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس لفظ کا شکار ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، یا پھر جبر کسی کے ساتھ کیا جائے، کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے، وہ بندہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی بے چین رہتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ہو، ہر مذہب میں ظلم، زیادتی، جبر، تشدد، زبردستی یہ منع ہے. ہر مذہب کا بندہ اسے برا سمجھتا ہے. تو اسلام تو ہے ہی دین کرم، اسلام تو ہے ہی دین رحمت، اسلام تو ہے ہی دین عفو درگزر ہے. پھر اسلام میں کیوں کر اس کو اچھا سمجھا جاتا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے بے شمار مقامات پر ظلم کی حرمت کو بیان فرمایا. آقا کریم علیہ السلام کے حدیث کو کھول کے دیکھے، بے شمار بڑا ذخیرہ ملتا ہے کہ جو ظالم کی مخالفت کرتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا اور ظالم کے بارے میں وعید حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. برادران اسلام، یہ ظلم اور تشدد، اس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ظالم کی اور مظلوم کی مدد کرو. ظالم کی اور مظلوم کی، بولے ذرا، ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. عرض کیا کہ حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کا حق دلوائیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت بڑا رشتہ رکھیں، اسے حوصلہ دیں. ظالم کی مدد کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، کہ اسے ظلم سے روکا جائے، مظلوم کا حق اس سے دلوا کے دیا جائے، یہ ظالم کی مدد ہے. اسلام، برادران اسلام، جو ہمارے پاس تشریف لایا ہے، اس نے ہمیں صرف نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، حج کا موسم ہے حج کرنے کا، زکوٰۃ کا موسم زکوٰۃ ادا کرنے کا ہی صرف حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام نے ہمیں تربیت کی ہماری کہ لوگوں سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، دغا بازی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، انہیں زبردستی نہ کرو، ظلم زیادتی نہ کرو. یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہیں. اسلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، ہماری تربیت فرمائی کہ لوگوں جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، اسی طرح ظلم کرنا بھی گناہ ہے، اور یہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بھی گناہ ہے. اسلام نے اس سے ہمیں منع فرمایا، روکا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کھول کے دیکھیں. ایک شخص ہے مکہ کا سردار، نام ہے عاص بن وائل. اس نے کسی یمنی شخص کا مال کو کھایا، اب اس کا مال واپس نہیں کر رہا، یا اس نے کوئی چیز خریدی اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا، اور کہا جا تجھ سے بن پڑتا ہے تو لے لے. یہ شخص جبل ابو قبیس پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ لوگوں دیکھو، عاص بن وائل نے میرے سے مال خریدا، اب میرا مال واپس نہیں کر رہا، میری قیمت اس کی واپس نہیں کر رہا. یہ اس شخص نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ عاص بن وائل نے مجھ سے چیز خریدی، اس کی قیمت واپس نہیں کر رہا، لہذا یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی.
جس میں قبیلہ بنو زہرہ، قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو تمیم والے لوگ اکٹھے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی عمر پاک ابھی صرف 20 سال ہے۔ حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود اس میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوئے۔ اب اس میٹنگ میں جو معاہدہ ہوا کہ اگر مکہ میں کوئی شخص کسی پر ظلم کرے گا تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا اور ظالم کی مخالفت کی جائے گی۔ اگر مکے میں کوئی باہر سے آتا ہے، مکے والے اس پہ ظلم کریں گے تو جب تک ظالم سے حق لے کر نہ دے دیں آرام سے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے۔ کس کا نام دیا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا، یہ اسلامی تاریخ ہے ہماری، حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد بھی فرمایا کہ حلف الفضول کا ایسا معاہدہ تھا کہ آج بھی مجھے وہ معاہدہ بڑا پسند ہے۔ آج بھی اگر مجھ پہ اس پہ عمل کرنے کا کہا جائے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ اس پر عمل کروں گا۔ اور حضور کا یہ معمول رہا کہ جب ابو جہل نے کسی شخص سے مال خریدا اور اس کی قیمت ادا نہیں کی، اونٹ خریدے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی، اس شخص نے جا کے قریش والوں سے کہا کہ میری قیمت دلا دو۔ ابو جہل نے مال خریدا، اونٹ خریدے، اس کی قیمت واپس نہیں کر رہا۔ ان لوگوں نے مذاق میں کہا جا وہ محمد ابن عبداللہ بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کے لے لیں۔ اب آپ بتائیں، حضور علیہ السلام 1500 سال ہو گئے، آج بھی کوئی دکھی حضور کے آستانے پہ چلا جائے تو وہ سکھ محسوس کرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ اگر حضور کو اپنا کوئی غم بتا دے تو حضور پھر بھی اس کے غم کو دور فرماتا۔ 1500 سال پہلے کیا عالم ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے کہا کہ حضور میرا فلاں شخص نے، ابو جہل جو قبیلے کا سردار ہے، اس شخص نے مجھ سے اونٹ خریدے، قیمت ادا نہیں کر رہا۔ حضور علیہ السلام تنے تنہا اس کے گھر میں تشریف لے گئے، ابھی دشمن ہے حضور کا، حضور اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب اس نے جب دروازہ کھولا تو آقا کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک غصے کی وجہ سے فقع ہو رہا تھا۔ حضور نے روب اور دبدبے سے کہا ابو جہل مال کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ ابو جہل نے دوسری بات نہیں کی، فوراً اندر گیا، قیمت اٹھائی، اس شخص کے حوالے کر دی۔ یہ حضور علیہ السلام کا معمول رہا کہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کا بھی طریقہ رہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو پہلا خطبہ دیا تو مظلوم کا حق دلوانے کی آپ نے بات کی۔ حضرت فاروق اعظم کا انصاف مشہور ہے، 1500 سال ہو گئے، فرمایا اگر دریائے فرات میں کوئی کتا بھوکا مر جائے، مجھ عمر کو قیامت والے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی، جواب دینا پڑے گا کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم بات کریں، رب العالمین نے 3 قسم کے ظلم کو بیان کیا ہے۔ کتنے قسم کے؟ بولے ذرا، کتنے قسم کے ظلم کو بیان کیا؟ پہلا ظلم فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، پہلا جو ظلم ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ بندہ کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ رازق رب کی ذات ہے، مالک ذات رب کی ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والی ذات رب العالمین کی ہے، صحت دینے والی ذات رب کی ہے، کس کو کسنا رزق دینے ذات رب کی ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے کہ سارے کام بنانے والی ذات رب العالمین کی ہے، لیکن بندہ کسی اور کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر کے کہے کہ رزق دینے والی ذات رب کی نہیں ہے، مجھے بت رزق دے رہے ہیں معاذ اللہ، مجھے یہ چاند سورج اور ستارے میں ان کی پرستش کرتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں، یہ مجھے رزق دیتے ہیں، یہ مجھے بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، تو برادران اسلام اسے شرک کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسی برائی ہے جسے رب العالمین قیامت والے دن معاف نہیں فرمائے، اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے یہ بڑا ظلم ہے۔ اب دوسری قسم کا ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی بندہ اللہ کی حدود کو توڑے۔ اب اللہ کی حدود کیا ہیں؟ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا، بندہ کمائے اور ذرائع حلال طریقے کمائے، لیکن حرام کا مال لوگوں سے زبردستی چھینا ہوا مال جو سود کا ہے اسے کھائے، رب نے اسے منع فرما رکھا ہے۔ انسان اپنی چیز کو تول کے بیچے، یہ رب کی حدود ہے، لیکن اگر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے رب کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ بندہ اپنا مال بیچے لیکن اس میں ملاوٹ کر کے بیچے، یہ رب کی حدود کو توڑنا ہے، یہ رب کی حدود کو توڑنا ہے۔ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، نماز ادا کرے، اگر کوئی شخص نہیں کرتا رب کی حدود کو توڑا، اگر کوئی منکر ہو رہا ہے، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں مانتا ہی نہیں ہوں، وہ رب کی حدود کو توڑ رہا ہے۔
تو فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی شخص رب کی حدود کو توڑے تو تحقیق فرمایا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تیسری قسم کی جو حدود ہیں، جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اب بس فرمائے نا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تیسرے قسم کا ظلم کہ بندہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ رب غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، رب کو تو پتہ نہیں چلا، دن میں ظلم کیا، رات ہوگی میں کامیاب ہو گیا۔ رب فرما رہا کہ میں غافل نہیں ہوں، میں غافل نہیں ہوں، تو کسی کے ساتھ ظلم کر رہا اور سمجھا کہ رب غافل ہے۔ رب فرماتا میں غافل نہیں۔ اگر رب غافل نہیں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اگر رب غافل نہیں ہے تو پھر ظلم ہو کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ آیا مبارکہ کا اگلا ٹکڑا رب العالمین نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا میں نے مہلت دے رکھی ہے اس دن تک کے لیے کہ جب دہشت اور وحشت سے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ رب کو پتہ نہیں ہے؟ یہاں پر تو فرعون آیا، قارون آیا، نمرود آیا، یزید قسم کے لوگ آئے، چلے گئے۔ رب العالمین نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا؟ ایسا نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے تجھے مہلت دے رکھی ہے۔ بندہ کسی کا حق مارتا ہے تو سمجھتا ہے، اور ہماری عادت ہو گئی ہے حق مارنا یہ نہیں ہوتا کسی کا مال لے کے کھا لیا ہے یا کسی کی زمین پہ قبضہ یہی حق مار رہے ہیں، نہیں، بلکہ زبان سے ایسے الفاظ کو ادا کرنا اگلے بندے کا دل ٹوٹ جائے، خیال کرنا ہماری عادت ہو گئی ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنے ہیں، دل کرتا ہے یہ گھر جاتے تک ہمارے الفاظ کو یاد رکھے گا، یہ رات سوئے گا بھی تو ہمارے الفاظ کی کانوں میں گونجیں گے۔ یہ الفاظ ادا کرنا بھی بھائی ظلم ہے، کسی کا دل توڑ دینا یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ بزرگ کہتے ہیں مسجد ٹھا دے بندے ٹھا دے جو کچھ ٹانا ہی، بس ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، رب سچا وچ رہندا ہی، بندے کا دل نہ توڑنا۔ ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا نام ہے مکران شاہ، یہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کے جا رہا ہے، ایک بستی ہے جو پلی سے گزرتے ہیں، اس کے قریب میں ایک پلی ہے، آپ سمجھتے ہیں دریا یا نہر ہو اس کے اوپر جو پلی ہوتی، اس سے گزر رہے ہیں۔ اس سے گزرتے ہوئے مکران شاہ نے اپنے سپاہیوں کچھ سپاہیوں کا تم یہاں پر رکو، میں آگے جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہاں پر جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آؤں گا تم پھر میرے ساتھ ہو لینا۔ اب یہ سپاہی وہیں پر رک گئے، قریب میں جو بستی پڑتی ہے وہاں پر ایک بڑھیا ہے، یہ لوگ اس بستی میں گئے، اس بڑھیا کے پاس ایک گائے ہے، انہوں نے زبردستی چھینا اس گائے کو، اسے ذبح کیا، پکایا اور کھا گئے۔ یہ بڑھیا کسی طریقے سے چھپتے چھپاتے اس پلیا پر آ کر کے چھپ گئی۔ اب مکران شاہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہاں سے گزرنے لگتا ہے تو یہ بڑھیا سامنے سواری کے آ جاتی ہے اور گھوڑے کی نکیل کو پکڑ لیتی، کہتی بادشاہ جانے نہیں دوں گی، پہلے میری بات سن۔ وہ بھی بادشاہ تھا، وہ اس طرح کا بادشاہ تھوڑا تھا کہ پروٹوکول لگا ہو اور روٹ جو ہیں لگے ہوں، کسی کو گزرنے کی جگہ بھی نہ ملے، کوئی وزیر اعظم کو دیکھ بھی نہ سکے، جو دیکھ لے وہ تصویریں کھنچوا کے اپنے گھر میں لٹکوائے کہ دیکھو میرا وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہے۔ بھائی تیرا وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا محمد الرسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تجھے ناز وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا، ہمیں ناز حضور کی ذات پر ہے۔ تو یہ مکران شاہ خلیفہ بڑھیا سامنے آ گئی، مکران شاہ اپنے بگی سے باہر نکلا، کہا بڑھیا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرا ایک مسئلہ حل کر دو، جواب دے دو، چلے جانا۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے، کون سا تیرا سوال ہے جس کا جواب کے لیے تو نے مجھے روکا ہے؟ یہ بڑھیا نے کہا کہ تو یہاں سے گزر کے چلا گیا، تیرے کچھ سپاہی تھے جنہوں نے میری گائے کو زبردستی دبوچا، اسے ذبح کیا، کھا گئے۔ اب تو مجھے یہ بتا کہ مجھے حساب اس پلی پر دینا ہے، قیامت والے دن اگلی پلی پر دینا ہے؟ تو یہ بتا جواب اس پلی پہ دے گا یا اگلی پلی پہ دے گا؟ بادشاہ نے اپنے تاج کو اتار کے ایک طرف رکھا، کہا بڑھیا جواب کسی پلی پہ لے لے، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے قیامت والے دن پل صراط پہ جواب دے سکوں۔ تو یہ اس قسم کے بادشاہ تھے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ظلم کر کے کسی کو پتہ نہیں چلا ہم کامیاب ہو گئے؟ فرمایا نہیں، تم ناداں ہو، تمہیں نہیں پتا کہ انما یؤخرہم لیا، میں تو حساب تم سے لوں گا، تمہیں مہلت دے رکھی ہے تاکہ سدھر جاؤ، تم بدل جاؤ، اور یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، میرا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا، یہ قرآن کی عبارات ہیں، کوئی علامہ اقبال کا کلام تو ہے نہیں،
یہ قرآن کی بات، ان بطش ربک لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، لہذا اس دنیا میں ہی حساب دے لو۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ایک ایسی سزا ہے، ایسا گناہ ہے جس کی سزا رب العالمین دنیا پہ بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے آپ کو خدا بھی کہا، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے 12,000 حاملہ عورتوں کے حمل کو گرایا، ضائع کروایا۔ اندازہ کریں آپ، اپنی کرسی کو بچانے، لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، 12,000 حاملہ خاتون کے حمل کو گرا دیا کرسی کو بچانے کے لیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پل رہے ہیں، علم نہیں ہے کیا کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اب جب اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے وہ وقت آیا، چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکی جادوگروں نے، بات مختصر کر رہا ہوں سمجھانے کی غرض سے، چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکی جادوگروں نے جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا فاذا ہی ثعبان مبین، قرآن کے الفاظ ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کو نیچے رکھا، یہ بڑا اسلحہ بنا، تمام رسیوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھا تو فرعون کی بیوی جناب آسیہ نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئی۔ رب العالمین اس بدبخت نے اپنی بیوی کو بھی معاف نہیں کیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھکوا دی۔ آپ تصور کریں، بندہ اندر سے ہل جاتا ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھکوائیں دیوار میں کھڑا کر کے۔ جناب آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا رب سے دعا کرتی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ تحریم 28واں پارہ، آخری سورت، آخری رکوع ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں الہ العالمین یہ بدبخت مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مولا اپنے قیامت والے دن جنت میں قریب والا گھر مجھے عطا فرما۔ یہ ظلم بھی تو تیرے لیے سہ رہی ہوں مولا، اب کرنا یہ ہے قیامت والے دن اپنے قریب والا گھر مجھے عطا فرما دینا۔ اور دوسری بات الہ العالمین اس ظالمین قوم سے اور فرعون سے مجھے نجات عطا فرما۔ اب قیامت والے دن رب العالمین کے سب سے قریب ترین ہستی ذات کون سی ہوگی؟ آپ کے ذہن میں کس کا خیال تھا؟ بولیں ذرا۔ حضور علیہ السلام، چونکہ کائنات میں سب سے افضل آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ قیامت والے دن رب العالمین کے قریب ترین ہستی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن جناب آسیہ دعا کر رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مولا اپنے قریب والا قیامت والے دن گھر عطا فرما دینا۔ اب رب کو دعا اتنی پسند آئی، قرآن میں کوڈ فرما دی۔ اب رب العالمین ان کی دعا کو پورا کیسے کرے گا؟ رب العالمین قیامت والے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ جناب آسیہ کا نکاح کروائے گا۔ اس طرح آپ رب کا قرب بھی پا لیں گی، حضور کے ازواج میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ کوئی ایمان لائے تو صحیح، کوئی رب العالمین پر ایمان لائے تو صحیح۔ رب العالمین نوازتا کس طریقے سے ہے؟ حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف مارتا ہے، بدبخت آپ پر ایک بھاری چٹان کو رکھ دیتا ہے، دھوپ میں آپ کو لٹاتا ہے۔ آپ پر جو ظلم و ستم کیے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، احادیث کی کتابوں میں آپ کی سیرت میں موجود ہے۔ آپ پر ظلم و ستم کرتا ہے، انگارے آپ پر رکھتا ہے، زبان پر انگاروں کو رکھتا ہے کہ آپ جس زبان سے رب کا نام لیتے ہیں اس زبان کو چھلنی کر دوں گا۔ لیکن بدر میں جناب بلال حبشی ہی امیہ بن خلف کو قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب غافل ہے، دیکھ کوئی نہیں رہا۔ رب العالمین فرمایا نہیں، میں نے تو بدبخت تجھے مہلت دے رکھی ہے، تو سدھر جائے، اگر تو نہیں سدھرتا تو تیرا انجام تیرے سامنے ہوگا۔ اب فرعون کے پاس ایک روز امام صاحبی نے لکھا کہ جناب جبریل امی آئے، آ کر کے کہا کہ بادشاہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، جو حقیقی بادشاہ کسی علاقے کا بادشاہ ہے، اس نے چند لمحوں، چند گھڑیوں، چند دنوں کے لیے کسی شخص کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، وہ بدبخت اب پکا ہو گیا ہے، بتاؤ اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون کہتا ہے کہ ایسے بندے کو جو ہے نا گوتے دے کے مارنا چاہیے۔ جناب جبریل انسانی شکل میں کہا یہاں پر لکھ دو گے؟ اس نے لکھ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے اور پکا ہو جائے اور نہ اترے تو اسے گوتے دے کے مارنا چاہیے، اس کا جرم اتنا ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزر گئے، دریا نے رستے دیے، گزر گئے۔ اب یہ بدبخت اپنے ہوائیوں کو کہتا ہے ہوا کو جدھر میں کہتا ہوں ادھر کو چلتی ہے، جدھر کو میں پانی کو کہتا ہوں ادھر چلتا ہے، چونکہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں جدھر کو کہتا ہوں ادھر کو گزرتا ہے، ادھر کو چلتا ہے۔
اب دریا لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو خدا جو اپنے آپ کو کہتا ہے تیرے حکم سے پانی چلتا ہے تو آنا دریا میں سے ہمیں بھی عبور کروا کے دکھا. یہ بدبخت دریا کے درمیان میں پہنچتا ہے, طغیانی آتی ہے, غرق ہونے لگا ہے. اب کہتا ہے مولا میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں, اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو نے دیکھ جو تجھے مہلت دے رکھی تھی. جناب جبریل امی آگے وہی ورقہ پکڑا, کہا دیکھ فرعون تو نے یہ لکھا تھا, فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص بادشاہ کی کرسی پہ چند دن کے لیے بیٹھے اور پکا ہو جائے, یہ کرسی ہے ہی اس کی, تو اس کا انجام یہ ہونا چاہیے گوتے دے دے کے مارو. یہ تیرا فتویٰ لکھا ہوا ہے. آج رب العالمین تجھے گوتے دے دے کے مارے گا, عبرت کا نشان بنا دے گا. تو برادران اسلام, ظلم صرف فرعون کے دور میں نہیں تھا, ظلم صرف نمرود کے دور میں نہیں تھا, ظلم صرف قارون کے دور میں نہیں تھا, ظلم صرف یزید کے دور میں نہیں تھا, حجاج بن یوسف کے دور میں صرف ظلم نہیں تھا. آج کے دور میں ظلم نہیں ہے. ناپ تول میں کمی فرعون کر رہے یا ہم کر رہے ہیں, ملاوٹ فرعون کر رہے یا ہم کر رہے ہیں, نمازوں کو چھوڑ یزید رہ کے ہم رہے ہیں, جھوٹ کون بول ہے, حسد کون کر رہا ہے, غیبتیں کون کر رہا ہے, کمیٹی پوری کی پوری ہڑپ کون کر رہا ہے, بہنوں کا حصہ کون کھا رہا ہے, یزید کھا رہا ہے, ہم کھا رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں یزید کو برا ہے, اگرچہ وہ برا ہے, لعنتی ہے, لیکن عمل تو ہمارے بھی کوئی کم تو نہیں ہے. تو برادران اسلام یاد رکھیے گا, رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, کہ تم نہ سمجھو, گمان نہ کرنا کہ جو تم عمل کر رہے ہو رب العالمین غفلت کا شکار ہے, رب کو علم نہیں ہے. فرمایا نہیں, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, فرمایا کہ میں نے مہلت دے رکھی ہے اس دن تک کے لیے کہ جب دہشت اور وحشت سے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.